बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर बुनीरी और आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि ज़िल बुनैर सूफियाए किराम की सरज़मीन है और यहाँ पर पूरी दुनिया से बड़े बड़े सूफियाए किराम आए और दीन की खिदमत की। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये पीर बाबा का मज़ार है, आपने नाम सुना होगा। आज हम आपको पीर बाबा के बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो पीर बाबा की ज़िंदगी पे बात करें और बहुत सारे मालूमात आप तक पहुँचाएँ। हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, मैं इधर मौजूद हूँ पीर बाबा का रोज़ा मुबारक है। ये सैयद अली तरमिज़ी, जिसको तारीख़ की किताबों में जिसका असली नाम था, पीर बाबा के नाम से मशहूर थे और बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। ये उनका रोज़ा मुबारक है। साथ ही उनका एक बेटा है जो जवानी में वफ़ात पा चुके थे, उसका नाम था सैयद हबीब, ये उसी का है। आप नज़ारा कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग देखें, ये हज़रत पीर बाबा का रोज़ा मुबारक है। हज़रत पीर बाबा 1502 को आप पैदा हुए और 1583 को आप वफ़ात पा गए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इब्तिदाई तरबियत थी, जो परवरिश थी और जो इब्तिदाई तालीम की ज़िम्मेदारी थी, वो आपके दादा ने उठाई, जिनका नाम था सैयद अहमद नूर यूसुफ। आपकी शादी यूसुफ ज़ै ख़ानदान के खान की बहन से हुई। आपके बारे में अख़ून दरवेज़ा जो है वो भी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। वो लिखते हैं कि शादी की कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब ये यूसुफ ज़ै इधर पख्तूनों के इलाके में आ गए तो पख्तूनों की मोहब्बत अपनी इंतहा पर थी इनके साथ, तो उन्होंने पीर बाबा को मजबूर किया कि आप यहाँ पे शादी करें। और उनका ये मानना था कि जब ये शादी करेंगे तो इधर मुस्तकिल रुक जाएंगे। तो आपकी शादी यूसुफ ज़ै कबीले के एक बहुत बड़े खान की बहन से हुई, जिनका नाम था मरियम बीबी। मरियम बीबी से आपके 2 बच्चे पैदा हुए। आपके 2 बेटे थे, एक का नाम था सैयद हबीब और दूसरे बेटे का नाम था सैयद मुस्तफ़ा। आपको बताता चलूँ कि जो सैयद हबीब जो पीर बाबा के बेटे थे वो जवानी ही में दुनिया से चले गए, और सैयद मुस्तफ़ा जो थे, बाकी पूरी जो नस्ल है वो सैयद मुस्तफ़ा से चली। उनके भी 3 बेटे थे, एक का नाम था सैयद हसन, सैयद कासिम और सैयद अब्दुल्ला। हज़रत पीर बाबा की जाननशीनी की कहानी बहुत ज़बरदस्त है। आप गुजरात में थे और अपने मुर्शिद से मिलने जब आप अजमेर शरीफ गए तो वहाँ पर एक अजीब वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूँ था कि ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी का अरूज था और हुमायूं को शिकस्त हो चुकी थी। तो जब जैसे ही वो अजमेर शरीफ पहुँचे तो आपके जो मुर्शिद थे सालार रूमी, वो वफ़ात पा चुके थे। सालार रूमी के वफ़ात के बाद उनके फ़र्जंद जो थे शेख हसन, वो गदी नशीन हो चुके थे। तो हज़रत पीर बाबा से उन्होंने फ़रमाया कि मेरे वालिद साहब
نے ایک مراقبے کے دوران مجھے ہدایت کی تھی کہ میرا جو لباس ہے ان میں سے ایک کو پاڑ کر ان کے ٹکڑے جو ہے وہ قریب کے مریدوں میں بانٹ دیے جائے، اور ایک جو لباس تھا اس لباس کو جو درویشوں کا خصوصی لباس تھا اس کو خرقہ کہتے ہیں، اور ایک خرقے پر حضرت پیر بابا کا نام لکھا تھا کہ یہ خرقہ یہ لباس ان کو دے دے۔ تو اسی سے یہ پتہ چلا کہ حضرت سالار رومی کے بعد آپ جانشین بن چکے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جو شیخ حسن تھے جو سالار رومی کے فرزند تھے، انہوں نے حضرت پیر بابا سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ اشارہ ملا ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں سالار رومی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت پیر بابا سے کہیں کہ آپ ہندوستان سے نکل کر کوہستان چلے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد سید علی ترمیزی جو پیر بابا کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی بحث نہیں کی، وہاں سے سیدھا وہ ہندوستان سے کوہستان چلے آئے۔ یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ حضرت پیر بابا گجرات کیوں گئے تھے، تو اس حوالے سے بھی ایک بہت زبردست کہانی مشہور ہے۔ حضرت پیر بابا نے ایک بار اپنے مرشد سالار رومی سے شکایت کی کہ میری خلوت پر بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے اور وقت کے عمرا، غریب اور سارے لوگوں نے ان کی محفل میں بیٹھنا شروع کیا تھا۔ تو ایک دن حضرت پیر بابا نے سالار رومی سے کہا کہ جلوت کے اس عذاب سے مجھے نجات دی جائے، تو ان کے مرشد نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے اجمیر سے آپ گجرات چلے جائیں۔ حضرت پیر بابا کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہے؟ ایسی بات آپ ہمیں اگر بتا سکے جو تاریخ کی کتابوں میں بہت کم لوگوں نے ان کو پڑھا ہو۔ سب سے پہلے تو میں نے تعارف نہیں کیا، میرا نام سید بہادر شاہ ہے، اور ہمارے دادا چڑے بابا جو چڑے بابا سے مشہور ہے، اس جامع مسجد کا سنگ بنیاد انہوں نے 1940 میں رکھا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے بہت چاندے وغیرہ کیا، جد و جہد کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، پیر بابا کے روحانی فیض سے، اور تمام عالی علاقہ سادات تمام لوگ سارے ملک نے اس میں بہت حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے والد صاحب نے یہ ذمہ داری سنبھالی، وہ 86 میں ان کی جب وفات ہوئی تو ہمارے اب آج کل ہمارے بڑے بھائی مخدوم سید حسین شاہ جو دربار سے جانشین بھی ہے، اور ہمارے یہاں پر یہ کام ہے کہ ہم یہاں پر مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں لنگر خانہ میں، اور یہاں پر پھر ہمارے والد صاحب نے 1974 میں یہ ایک دارالعلوم بنامی پیر بابا کے نام سے دارالعلوم اسلامیہ سید عالیہ اس کا بنیاد رکھ دیا۔ حضرت پیر بابا علیہ رحمت جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے 32ویں پشت پہ اس کا تعلق ہے، امام علی نقی کا اولاد سے ہے۔ آپ کی پیدائش ترمیش جو آج کل ازبکستان جو رشیا میں ہے وہاں اسی کا نام، اس جگہ کا نام ہے۔ ویسے پہلے تو ہمارے قندوز وغیرہ چردرا، لیکن وہ ازبکستان وہ ترمز وہی ہے جو ازبکستان میں، وہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ اپنی ابتدائی تعلیم انہیں ہم اپنے دادا حضرت شیخ سید احمد نور جو بہت بڑے عالم تھے اور روحانی فیض ان کا بہت زیادہ تھا، انہوں نے تقریباً فقہ کی کافی کتابیں ان سے پڑھی، اور جو روحانیت میں اس کے جو سلسلے تھے، سلسلہ حلاجیہ ناجیات نہیں جی وہ اس میں بیعت ہو گئے۔ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، بعض لوگ کرامات پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور ہمیں یقین رکھنا بھی چاہیے، تو پیر بابا کے حوالے سے ایسے کرامات جو آپ کے ذہن میں ہو؟ سب سے پہلے پیر بابا کی یہ بڑی کرامات ہے، یہ عظیم شان جامع مسجد، یہ 1940 میں اس کی بنیاد رکھنا، اس کی تعمیر، اس کی یہ مینار، اس کی ہائٹ 102 فٹ تھی اس کی ہائٹ، اور اس کا یہ نقشہ نہیں تھا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، وہ دہلی والا نقشہ تھا۔ یہ کرامت دوسری یہ کہ پیر بابا اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ سالار رومی اس کے حکم پر یہاں یہ پہاڑی علاقے میں تشریف لائے، تو یہاں انہوں نے
دین اسلام کا بہت بڑا تبلیغ کیا. د ټول ناول زدا خبره وکم چې هغه کسان چې هغه ته د پیر بابا د تاریخ معلومات نشته دي نو دوره مهرباني د پاره د خدای وکړي چې پیر بابا نه د قلار شي د دې سره تاریخ ګډوډ کیږي. تاریخي کومه خبره چې دا هغه ده پیر بابا د ترمذ په علاقه باندې د بدخشان په ولایت باندې په افغانستان کې په 1500 عیسوي کې پیدا شوی. دویمه خبره دا ده چې پیر بابا د پلار د طرفه د سید قمر علي د طرف نه پیر بابا حسینی سید دی. پیر بابا مور چې وا هغه د شیخ عمر لور ده فاطمه بانو نوم دی. بلې خور نه چې کوم دی صفیه بانو نوم دی. پیر بابا په 1558 کې د سودان د علاقې علي کلی نه پاچا کلی ته راغلی دی. پیر بابا کے بارے میں یہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اگر اس خطے کا رخ نہ کرتے تو شاید یہاں ایک بھی مسلمان آج نہ ہوتا. سو یہ بات ظاہر ہے کہ پیر بابا کی وجہ سے یہاں ہزاروں لاکھوں لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے. ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ تصوف ایک الگ فیلڈ ہے, ایک الگ شعبہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو تزکیہ نفس پر یقین رکھتے تھے. انہی کی وجہ سے آج یہ پورا خطہ الحمدللہ برکات کے نیچے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی بہت سارے اچھے پروگرامات کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں. شکریہ.